यूजीन रास्तिनाक या मोसियो गोरियो का अलमिया। सवाल यह पैदा होता है कि यूजीन रास्तिनाक है कौन, और दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि मोसियो गोरियो है कौन। जाहिर है कि यूजीन रास्तिनाक का ताल्लुक भी फ्रांस की समाजी जिंदगी से है और मोसियो गोरियो का ताल्लुक भी फ्रांस की समाजी जिंदगी से है। दोनों फ्रांस की समाजी जिंदगी की डिपिक्शन पर मबनी किरदार हैं और दोनों किरदारों का ताल्लुक बाल्ज़क के नॉवेलों से है। और जाहिर है कि बाल्ज़क क्या करते हैं, बाल्ज़क फ्रांस की जिंदगी की डिपिक्शन करते हैं। उन्होंने सिर्फ फ्रांस के किसी एक तबके की जिंदगी को डिपिक्ट नहीं किया, बल्कि उन्होंने फ्रांस की जिंदगी के हर शोबे के हर किरदार को अपने अंदाज से डिपिक्ट करने की कोशिश की है। इसीलिए वो अपने आप को फ्रांस की सोसाइटी का सेक्रेटरी कहा करते थे। जाहिर है कि वो एक नॉवेलिस्ट थे, बुनियादी तौर पर तो उन्होंने कानून की तालीम हासिल की थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने नॉवेल लिखा और उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, उन्होंने नॉवेलेट लिखे जिन्हें इंग्लिश में नोवेलास कहा जाता है। तो उनका बुनियादी मकसद क्या था? उनका बुनियादी मकसद यह था कि हकीकत निगारी के पैराए में फ्रांस की जिंदगी की डिपिक्शन, आलमी क्लासिक का तारुफी मुताला। मैं डॉक्टर नबील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 में पैदा हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट ने 1821 में उसकी डेथ हुई। जाहिर है कि नेपोलियन बोनापार्ट से पहले बाकायदा तौर पर फ्रांस में मुनार्की का एक तवील सिलसिला चला आ रहा था। जब हम इनकिलाबे फ्रांस की बात करते हैं तो इनकिलाबे फ्रांस के नतीजे में मुनार्की का खातिमा हुआ और फ्रांस के 16वें किंग को फांसी पर लटका दिया गया। जाहिर है कि इनकिलाबे फ्रांस के आखिरी साल में बाल्ज़क पैदा होते हैं 1799 और उनकी डेथ का जमाना 1850 है। एक तो वो इनकिलाब है जो बाल्ज़क से पहले फ्रांस की सोसाइटी जिस इनकिलाब को देखती है, जिसमें मुनार्की का खातिमा होता है और आम लोग ताकत का मंबा बनते हैं या ताकत का सचचश्मा बनते हैं या आम लोगों के हाथ में इक्तदार आ जाता है। जाहिर है कि उससे पहले जो है बादशाह, दरबार, समाज और लोगों को एक खास तरह की जबरियत का शिकार किया जाता था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट का बुनियादी किरदार है जब किंग लुईस 16वें को फांसी की सजा दी गई, यानी इनकिलाबे फ्रांस जिसका आगाज, जिसकी इब्तिदा 1789 में हुई और फिर इनकिलाबे फ्रांस का इख्तिताम 1799 में हुआ। जाहिर है कि अब बादशाहों की जगह आम लोग ताकत में आ गए और नेपोलियन बोनापार्ट ने इख्तिदार संभाला। अब मुनार्की की जगह एक नया सिलसिला ले लेता है। नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में फारिग हो गया, फ्रांस में बादशाहत बहाल कर दी गई। मटरनख जो ऑस्ट्रियन प्रिंस था उसने एक सिस्टम बनाया, राइट विंग की कुव्वतें सियासी, मजहबी, इक्तिसादी, इस तरह के तमाम अनासिर का एक तरह से यह आमेजा था। बाएं बाजू के ख्यालात आम लोगों में फैलने ना पाए, एक स्ट्रेटजी बनाई गई। रियासती ताकत के जरिए बाएं बाजू की आजादी और बादशाहत के खिलाफ जहन तश्कील न होने पाए, इस तरह की सूरत हाल को खल किया गया, इस तरह की फॉर्मेशन बनाई गई। जाहिर है कि बाल्ज़क 1799 में 1799 में पैदा होते हैं और जाहिर है कि इनकिलाबे फ्रांस का इख्तिताम भी 9 नवंबर 1799 1799 को हो जाता है।
और 1799 को बाल्ज़क पैदा होते हैं। जाहिर है कि बाल्ज़क ने आगे चलकर 1848 के इनकलाब, जो फ्रांस की जिंदगी से खास ताल्लुक रखता है, उसको अपनी तहरीरों के जरिए डिपिक्ट किया है। जाहिर है कि बाल्ज़क अपने आप को फ्रांसीसी सोसाइटी का सेक्रेटरी कहा करते थे और उनका यह भी कहना था कि मैं रोमांटिसिज्म का परचम उठाए हुए नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ हकीकत निगार हूं, मैं जो देखता हूं मैं उसी को अपनी तहरीरों के जरिए डिपिक्ट करता हूं। यानी जो कि तू समाजी सच्चाइयों को अपने नॉवेलों के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए मंजरे आम पर लाता हूं। समाजी मसाइल, आम आदमी के मसाइल, उनके एहसासात, उनका जहान आरजू, उनके ख्वाहिशात, सियासी सूरत हाल, समाजी तब्दीली वगैरह वगैरह, ये सारी सूरत हाल बाल्ज़क के सामने थी। और बाल्ज़क ने अपने किरदारों के जरिए डाउन टोडन पीपल्स की जिंदगी को डिपिक्ट किया है। यूजीन रास्तिनाक, जो फ्रांस के जुनूब से ताल्लुक रखने वाला एक तालिब इल्म है और कानून की तालीम हासिल करने के लिए आता है और पेरिस में ठहरता है। पेरिस में मादाम वुडके के बोर्डिंग हाउस में ठहरता है और बोर्डिंग हाउस में उसकी मुलाकात कई किरदारों से होती है। वहां मोसियो गोरियो जैसा शख्स भी मुकीम है और इसके अलावा मुतअद्दिद किरदार मादाम वुडके के जो एक बेवा है उसके बोर्डिंग हाउस में रहते हैं। यूजीन रास्तिनाक पेरिस की चमचमाती हुई रोशनियों में आकर खो जाता है और वो भूल जाता है कि किस तरह से उसके आबाओ अजदाद, उसके वालिदैन, उसके अजीजो अकारिब अपना पेट काट कर उसको पैसे भिजवाते हैं। जाहिर है कि वो खुद 1200 फ्रांक यूजीन रास्तिनाक को भिजवाते थे और यूजीन रास्तिनाक पेरिस की आंखों को चुंधिया देने वाली रोशनियों का असीर हो गया था और वो इसी को कामयाबी का जीना समझने लगा था और आहिस्ता आहिस्ता उसने पेरिस की अशराफिया की जिंदगी को समझने के लिए और बल्कि उनमें अशराफिया तक रसाई के लिए उसने तगोदो शुरू कर दी थी। जाहिर है कि पेरिस को बाल्ज़क अपने नॉवेलों में समुंदर कहता है, जहां अप्स एंड डाउन्स इतने हैं कि सच्चाई का पता लगाना बड़े से बड़े हकीकत निगार के लिए भी निहायत मुश्किल काम है। मोसियो गोरियो की जिंदगी की अलमनाकी या यूजीन रास्तिनाक की जिंदगी की अलमनाकी या उसकी ट्रेजेडी को देखने के साथ साथ हम बोर्डिंग हाउस की सूरत हाल को भी देखेंगे, लेकिन हमें यह भी जान लेना चाहिए कि बाल्ज़क अपने नोवेलास में, अपने नोवेलों में और अपने मज़ामीन में क्या करता है, मुख्तलिफ किरदार खल करता है और उन किरदारों के जरिए समाज की सूरत हाल को डिपिक्ट करता है। बाल्ज़क ने यूजीन रास्तिनाक ऐसा किरदार तख्लीक किया, वो दरअसल अशराफिया सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहता है। बाल्ज़क का बाप भी इसी सोच के तहत पेरिस आया था। एक लिहाज से शेक्सपियर के किंग लियर, जिसमें 80 से ऊपर बादशाह, 3 बेटियों का बाप है, अपनी सल्तनत को 3 हिस्सों में तकसीम करने की बात करता है। कोडिलिया कहती है कि मैं भी आम बेटियों की तरह, जब वो पूछता है अपनी तीनों बेटियों से कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तो किंग लियर में 80 साल से ऊपर बादशाह की एक बेटी कहती है, जिसका नाम कोडिलिया है। कोडिलिया कहती है मैं आम बेटियों की तरह आपसे प्यार करती हूं और मैं शादी के बाद शोहर के साथ जिम्मेदारियों को निभाऊंगी और उसके साथ जाहिर है कि वफादारी करूंगी। उसे इस तरह इस जवाब पर 80 साल से ऊपर जो किंग लियर में बादशाह है, वो अपनी उस बेटी को, कोडिलिया को, अपनी इकलीम से बेदखल कर देता है, अपनी सल्तनत से निकाल देता है। बड़ी 2 बेटियां उसे घर से बाहर, और फिर क्या होता है, बड़ी 2 बेटियों से जब वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, तो वो जाहिरन तो बेइंतहा मोहब्बत का दावा करती हैं, लेकिन जब वो कड़े वक्त में आता है तो बड़ी दोनों बेटियां
80 साल से ऊपर जो बादशाह है किंग लेयर का, उसको अपने घर से निकाल देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही यूजीन, जिसको अपना लीडर मानता है, वो खुद भी मुफलिसी का शिकार है। उसकी भी 2 बेटियां हैं, उसका पैसा जुए में उड़ गया है, उसकी बेटियों का। तुम उनमें से एक के साथ ताल्लुक उस्तवार कर लेना और उसमें से जो पैसे तुम्हें मिलेंगे उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी दे देना। नाजायज जराए इख्तियार करते हुए नाजायज जराए अंदाज से फतह करने वाले पनपते नहीं हैं, यानी नाजायज जरिया इख्तियार करने वाले फतह मंदी से हमकिनार नहीं होते। इस तरह हमें यह पता चलता है कि यह एक अलमियाती सूरत हाल से 2-4 किरदारों की डिपिक्शन पर मबनी नॉवेल है। यह हकीकत निगारी का, यानी बाल्ज़क हकीकत निगारी का बुनियाद गुजार है। उसने रोमानवियत के बरअक्स लिखा। जाहिर है कि बाल्ज़क का असर कार्ल मार्क्स की तहरीरों में भी देखने को मिलता है, एंगल्स की तहरीरों में भी देखने को मिलता है, और बाल्ज़क से बराह रास्त मुतासिर होने वालों में टोल्स्टॉय भी शामिल हैं। जाहिर है कि बाल्ज़क जिस क्लास की बात कर रहे हैं उसके मुताबिक वैसी ही जबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है कि आम किरदार जो है वो फिगरेटिव लैंग्वेज, रिफाइंड लैंग्वेज, शाइस्ता लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता। जाहिर है कि जिस क्लास से किरदार का ताल्लुक है वो उसी तरह की जबान का इस्तेमाल करता है। और बाल्ज़क जुजियात में इतना आगे चला जाता है कि एक एक तफसील कारी के सामने रख देता है, और जाहिर है कि वो सारे पैकर, वो सारी तस्वीर मुतहर्रिक तस्वीर होती हैं। सोसाइटी की तस्वीर पूरी की पूरी कारी के सामने ले आता है। वो किरदारों की दाखिली वारदात को भी कारीन के सामने ले आता है, और समाज की खारिजी सूरत हाल किस तरह से मुख्तलिफ किरदारों की जिंदगियों पर असरअंदाज होती है वो उनको भी अपने किरदारों के जरिए मनस्सा शहूद पर लाता है। जाहिर है कि इसी वजह से बाल्ज़क के बारे में कहा जाता है कि बाल्ज़क हकीकत निगारी का पायनियर है, हकीकत निगारी का बुनियाद गुजार है। हम बाल्ज़क के काम की तरफ मुराजत करने से पहले यह देख लेते हैं कि बाल्ज़क के अहद के और कौन कौन से लिखने वाले हैं। मसलन हमें फ्लॉबियर का पता चलता है, हमें स्टेंडहल का पता चलता है, हमें इमाइल जोला का पता चलता है, हमें विक्टर ह्यूगो का पता चलता है, हमें मोपासा का पता चलता है, मार्शल प्रोस्ट का पता चलता है, अलेक्जेंडर डोमस का पता चलता है। और जाहिर है कि बाल्ज़क 1799 में पैदा हुआ और 1850 में उसकी डेथ हुई। बहुत सारे लिखने वाले बाल्ज़क से मुतासिर हुए और उन लिखने वालों ने अपनी तहरीरों को रियलिटी के दायरे के अंदर रखने की कोशिश की। जाहिर है कि एक आर्टिस्ट जो है जब किसी समाजी वाकया को अपने आर्ट के जरिए बयान करता है तो वो रिपोर्टिंग नहीं करता, बल्कि वो फन्नी पैराए में मलफूफ करके समाजी जिंदगी की डिपिक्शन करता है। और बाल्ज़क ने भी अपने नॉवेलों के मुख्तलिफ किरदारों के जरिए फ्रांस की समाजी सूरत हाल की डिपिक्शन हकीकत निगारी के पैराए में की है। बाल्ज़क 19वीं सदी का फ्रांस और तमाम तबकात की अक्कासी करता है। जाहिर है कि बाल्ज़क के सामने फ्रांस और खास तौर से पेरिस के वो किरदार भी उसकी आंखों के सामने हैं जो मफलूकुल हाल किरदार हैं, जो मरात याफ्ता तबका नहीं है, जो गैर मरात याफ्ता तबका है। जाहिर है कि बाल्ज़क का बार बार साले पैदाइश ज़हन में रखना इसलिए भी जरूरी है कि वो 1799 को पैदा हुआ और उसकी डेथ 1850 को हुई। इससे हमें पता चलेगा कि वो कौन सा फ्रांस है, कौन सा अहद है जिस अहद में फ्रांस की इस तरह की सूरत हाल थी जिसकी डिपिक्शन बाल्ज़क करता है। 19वीं सदी के, यानी 19वीं सदी का निस्फ अव्वल, 19वीं सदी के पहले 50 साल 19वीं सदी के फ्रांसीसी समाज की हकीकत के पैराए में अपने नॉवेलों के जरिए अक्कासी बाल्ज़क करता है, लेकिन अपने ज़मीर की आज़ादी के मुताबिक वो किसी भी तरह की तानाशाही, मुनारकी यानी बादशाहत,
कि जबरियत से डरता नहीं है, बल्कि ब्रेवरी के साथ पूरे फ्रांस की समाजी सूरत हाल की डिपिक्शन करता है और हकीकत के पर्दे में करता है। जाहिर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं लिखता, बल्कि वो आम आदमियों के जमीर की आवाज बनता है। बाल्ज़क का नॉवेल दी ह्यूमन कॉमेडी उनके लिए वजह शोहरत ठहरा। 19वीं सदी के फ्रांस की सोसाइटी के पहले 50 बरस अगर हम समझना चाहते हैं तो बाल्ज़क की तहरीरों का मुताला अज़बत जरूरी है। बाल्ज़क की तहरीरों के मुताले से ही हमें पता चलता है कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी और वहां के इंसानी रवैये कैसे थे और वहां की अकदार कैसी थी, वहां की रसूमियात कैसी थी और वहां लोगों के एक दूसरे के साथ रिश्ते कैसे थे और किस अंदाज से वहां के लोग एक दूसरे के साथ बात करते थे और किस अंदाज से एक दूसरे को देखते थे और एक तबका जो है वो दूसरे तबके के साथ किस तरह दूरी बनाए रखता था। मोसियो गोरियो किफायत शियार आदमी था। जब हमारी मोसियो गोरियो से बोर्डिंग हाउस में मुलाकात होती है तो मादाम वुड के आगाज में तो फरेफ्ता हो जाती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मरूर अय्याम के साथ मादाम वुडके की मोहब्बत नफरत में बदल जाती है। लेकिन जब बोर्डिंग हाउस में हमारा साबिका पड़ता है मोसियो गोरियो के साथ, तो मोसियो गोरियो एक किफायत शियार आदमी था। जिन लोगों को जिंदगी में जद्दोजहद करनी पड़ी हो उन्हें बुखल से काम लेना पड़ता है। जाहिर है कि वो किरदार जो समाज के अंदर सिफर से अपने सफर का आगाज करता है, जाहिर है कि उसे एक एक पैसा इकट्ठा करके रखना होता है और अपने बड़े नस्बुलैन के लिए वो काम करता है और अपनी मंजिल के लिए जुस्तजू करता है और मंजिल के लिए वो अपने सफर को जारी रखता है। ये कंजूसी गोरियों की आदत बन चुकी थी। अब इसे जो है जाहिर है कि बहुत सारे साथी जहनियत रखने वाले कंजूसी से ताबीर करेंगे और अक्ल व फहम रखने वाले उसे दानाई से ताबीर करेंगे। जाहिर है कि ये दानाई, ये हिकमत, ये अक्ल, ये फहम फरासत, जाहिर है कि ये सिर्फ फ्रांस के इंसानों की जिंदगी से जुड़ी हुई अकदार नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के इंसानों के साथ जुड़ी हुई पॉजिटिव मुस्बत अकदार हैं। शोरबा, अब मोसियो गोरियो का खाने पीने का अंदाज जो है वो किस तरह का था। शोरबा, उबला हुआ गाय का गोश्त और सब्जियों की एक प्लेट हमेशा से उसका मन भाता खाना था, इसलिए उसे तंग करने के लिए मादाम वुडके को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ होती ही ना थी। जाहिर है कि उसको जिंदगी ने इस कदर सताया कि उसने जिंदगी के साथ समझौता कर लिया, जिंदगी की जबरियत के साथ समझौता कर लिया, उसने तकदीर की जबरियत के साथ समझौता कर लिया। जाहिर है कि इसके अलावा उसके पास चारा ही कोई नहीं था, क्योंकि कोई बात उसके मिजाज के खिलाफ होती ही नहीं थी। उसे मादाम की मुखासमत का एहसास कैसे होता, उस पर किसी बात का असर ही ना होता। जाहिर है कि मादाम वुड के आगाज ही में फरेफ्ता हो जाती है मोसियो गोरियो पर, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी मोहब्बत नफरत में बदल जाती है और वो तहिया कर लेती है कि अब मोसियो गोरियो को उसने इरिटेट करना है, मोसियो गोरियो को उसने जिक पहुंचानी है, मोसियो गोरियो को उसने कुल्फतों का निशाना बनाना है। चुनाचे उस हरबे से मायूस होकर मादाम ने गोरियो को हकीर और जलील करने की ठानी और जो हिकारत खुद उसके दिल में थी वो बोर्डिंग हाउस में रहने वालों की के दिल में भी पैदा कर दी और उन्हें अपने इंतकाम का आलाकार बनाया। वो लोग भी गैर दानिस्ता तौर पर महज दिल बहलाने की खातिर उसमें शरीक हो गए। जाहिर है कि मादाम वुडके तो इंतकाम मुंतकम मिजाजी पर उतर आई थी और दूसरे लोग सिर्फ हज उठाने के लिए, चूंकि वो बोर्डिंग हाउस में रह रहे थे, मादाम वुडके का साथ देकर मोसियो गोरियो को सिच करने लगे। पहले साल के आखिर तक गोरियो के खिलाफ बेवा की बेएतबारी इस हद तक बढ़ गई थी कि वो अक्सर सोचा करती कि इतना दौलतमंद सौदागर जिसकी आमदनी 7-8 हजार रुपए हो, जो चांदी का इतना बड़ा जखीरा रखता हो और ऐसे उम्दा जवाहरात का मालिक हो जैसे किसी दाश्ता औरत के पास होते हैं, उसके बोर्डिंग हाउस में इतने कम किराए के कमरे में रहने पर क्यों मजबूर है। जाहिर है कि एक सवाल ऐसा था जो हकीकत पर मबनी था, लेकिन इसके बावजूद मादाम वुडके इस सवाल को तलाश नहीं कर सकी।
जाहिर है कि उसने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि एक सौदागर, एक ताजिर, वो इस नहज को कैसे पहुंच गया, लेकिन उसके अंदर एक मुंतकिम मिजाजी का जज्बा उभर चुका था। उसने बहरहाल मोसियो गोरियो को तरह तरह से अजियतों का निशाना बनाना शुरू कर दिया ताकि उसके इंतकाम की आग किसी तरह ठंडी हो जाए। इससे पहले साल में बहुत दिनों तक गोरियो अक्सर हफ्ते में 1-2 बार खाना बाहर खाया करता था। फिर उसमें बतदरीज कमी होने लगी, यहां तक कि आखिरकार वो महीने में सिर्फ 2 बार खाने के लिए बाहर जाता। गोरियो का इस तरह थोड़ी देर के लिए अकेले बाहर चले जाना मादाम वुडके को बड़ा पसंद आता, क्योंकि बोर्डिंग हाउस में खाने पर उसकी मुस्तकिल मौजूदगी से वह बहुत चिढ़ती थी। आदत की इस तब्दीली को मादाम उसकी आमदनी की कमी पर महमूल न करती, बल्कि यह समझती कि इस तरह वो उसे तंग करना चाहता है, क्योंकि कमजोर इंसानों की एक काबिल नफरत खुसूसियत यह भी होती है कि वो दूसरों को भी अपने जैसा ही तस्वुर करते हैं। उर्दू के एक शायर ने कहा था, मैं खाने की तौहीन है, रिंदों की हतक है, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए। जाहिर है कि यह उर्दू के शायर मोहसिन भोपाली का शेर है, लेकिन यहां जो है हमें एक इंसानी खसलत का पता चलता है, इंसानी फितरत का पता चलता है, या एक मुंतकिम मिजाज इंसान की जहनियत का पता चलता है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा ही करता है। अगर वो अली ज़र्फ हो तो वो बिल्कुल भी मुखासमत पर न उतरे। लेकिन मादाम वुडके को नोवेल निगार ने दिखाया है कि वो एक तरह का कम ज़र्फ किरदार है। यही वजह है कि वो मोसियो गोरियो के मसाइब मसाइल को समझे बगैर ही इंतकाम पर उतर आई है। दूसरे साल के आखिर में गोरियो ने तीसरी मंजिल पर रहने की इजाजत मांगी ताकि उसका खर्च कम होकर 900 फ्रांक रह जाए। जाहिर है कि उसकी कोई तो मजबूरी थी कि वो पहले जो है वो नीचे वाली मंजिल पर रह रहा था और अब जो तीसरी मंजिल पर रहने की इजाजत मांग रहा है ताकि उसे कम किराया देना पड़े। उसके बारे में तरह तरह की अफवाहें थीं। इस दरखास्त से उनकी और तस्दीक हो गई। इस किफायत शियारी की जरूरत इतनी शदीद थी कि सारी सर्दियां उसने आग के बगैर ही गुजार दी। जाहिर है कि मोसियो गोरियो की कोई तो बड़ी मजबूरी होगी कि मोसियो गोरियो को यह स्टेप लेना पड़ा। अगर मोसियो गोरियो वाकई बहुत ज्यादा धन दौलत रखने वाला, मालोज़र रखने वाला इंसान अब भी होता तो वो बोर्डिंग हाउस में क्यों कर रह रहा होता। जाहिर है कि वो तीसरी मंजिल पर जाने की भी इजाजत क्यों मांगता। इस किफायत शियारी की जरूरत इतनी शदीद थी कि सारी सर्दियां उसने आग के बगैर ही गुजार दी। बेवा वुडके ने पेशगी किराए का मुतालबा किया, जिसे मोसियो गोरियो ने मंजूर कर लिया, और उसी दिन से मादाम ने उसे बुड्ढा गोरियो कहकर पुकारना शुरू कर दिया। जाहिर है कि मादाम वुडके तो हकीकत को जाने बगैर ही मुंतकिम मिजाजी पर उतर आई थी, और जाहिर है कि पहल तो वो मोसियो गोरियो था जब वो उसकी दौलत और उसके मालोज़र की एक झलक देखकर उसे मुतासिर हुई थी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, मरूर अय्याम के साथ अब उसकी वो मोहब्बत जो पहल उसके अंदर बेदार हुई थी, अब वो मोहब्बत इंतहाई नफरत में बदल गई, और अब उसने उसको मोसियो गोरियो की बजाय बुड्ढा गोरियो कहना शुरू कर दिया। उस जवाल और तबाही के असबाब के मुतल्लिक कयास राइयां तो हर एक कर सकता है कि बुड्ढा गोरियो यानी मोसियो गोरियो से बुड्ढा गोरियो बन चुका है, और उसके जवाल और उसकी तबाही के असबाब क्या हैं हकीकत नहीं, कयास राई तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसकी बाकायदा तफ्तीश करना मुश्किल था। जैसा नकली काउंट्स ने कहा था, गोरियो बड़ा घुन्ना था और चुप साधे रखता था। खाली ज़हन लोग जरा भी दूर अंदेश नहीं होते, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी बात ही नहीं होती जिसे अपने तक महदूद रखने की जरूरत पेश आए। चुनाचे उन लोगों की मनती के मुताबिक जो लोग अपने मामलात के बारे में कुछ नहीं कहते, उसकी कोई अच्छी या बुरी वजह जरूर होती है। जाहिर है कि एक इंसान अपने दुख छुपाता है, एक इंसान किफायत शियारी की तरफ आता है, तो जाहिर है इसके भी कुछ ना कुछ तो मुहर्रकात होते हैं। मुहर्रकात ना हो तो वो बोर्डिंग हाउस में क्यों कर रहे, जाहिर है ऐसी नौबत क्यों कर आई, ये एक बहरहाल बड़ा सवाल है। बाल्ज़क
انقلاب فرانس کے آخری سال میں پیدا ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے عہد کے فرانس کو جس انداز سے دیکھا، اسی انداز سے فرانس کے ہر سب طبقے اور ہر پیشے سے جڑے ہوئے لوگوں کی اپنے ناولوں کے ذریعے، اپنے مضامین کے ذریعے عکاسی کی۔ انقلاب فرانس کا آغاز 1789 میں ہوا اور انقلاب فرانس کا اختتام، خاتمہ 1799 میں ہوا۔ بالزک کی پیدائش کا سال 1799، اور ظاہر ہے کہ انقلاب فرانس کا خاتمہ بھی 1799 میں ہوا تھا، اور بالزک کا سال وفات 1850 ہے۔ ظاہر ہے کہ بالزک نے جب ہوش سنبھالا، بالزک قانون کی تعلیم حاصل کرنے آیا تھا، اور بالزک کا والد بھی بالزک کی طرح پیرس میں آیا تھا، اور آ کر اس نے طبقہ اشرافیہ کی زندگی کو سمجھنے کی بھی ضرورت کی تھی، اور طبقہ اشرافیہ میں داخل ہونے کی بھی ضرورت محسوس کی تھی، اور انہوں نے اس طرح سے کوششیں بھی کی تھیں۔ موسیو گوریو کی زندگی کی المناکیاں اور یوجین کی زندگی کی المناکیاں، دونوں سے ہمیں بالزک کی تحریروں میں واسطہ پڑتا ہے۔ بالزک ہمیں یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اگر ایک انسان اچھا ہے تو اس کے افعال و اعمال سے، اس کے ایک ایک سٹیپ سے، اس کے زندگی کے ایک ایک اقدام سے دوسروں کے لیے اچھائی کا سبق ملتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرتا ہے۔ اور اگر وہ برا انسان ہے، خالی و ذہن انسان ہے، تو وہ اپنے ذہن میں دوسروں کی پردہ داری کا کوئی عنصر اپنے ذہن میں نہیں رکھتا کہ وہ دوسروں کی پردہ داری کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک یونیورسل قدر ہے کہ ایک انسان اگر اچھا ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، اور خالی و ذہن لوگوں کے بارے میں ایک دانائی کی بات، حکمت کی بات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کی بھی بات کو اپنے من میں نہیں رکھتے، اپنے ذہن میں نہیں رکھتے، کسی کا پردہ نہیں رکھتے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ جس طرح ان کا ذہن بن جاتا ہے وہ اسی طرح کی دوسروں کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، اپنے اعمال و افعال کے ذریعے دوسروں کے لیے اچھا کرنا، یہ خیر کی قدر ہے، اور دوسروں کے بارے میں برا سوچنا اور اپنے اعمال و افعال کے ذریعے دوسروں کو انتقام کا نشانہ بنانا، یہ ایک ایسی ویلیو ہے جو نیگیٹیوٹی کو ڈپکٹ کرتی ہے، جو انسان کی منفی سوچوں کی آئینہ داری کرتی ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کی منطق کے مطابق جو لوگ اپنے معاملات کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، اس کی کوئی اچھی یا بری وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اپنے طور پر ہی دوسروں کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں اور پھر اس کی تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا وہی سوداگر جو پہلے اتنا باعزت سمجھا جاتا تھا، اب کمینہ کہلانے لگا۔ ایک خوشباش آدمی کا بجائے وہ محض ایک نکما بڈھا ہو کے رہ گیا۔ پہلے وہ موسیو گوریو تھا، اب وہ بڈھا گوریو ہو گیا ہے۔ اس کے متعلق مختلف آراء تھیں۔ ووترا کے خیال میں جو اس وقت تک بورڈنگ ہاؤس میں رہنے کے لیے آ گیا تھا، بڈھا گوریو سٹے میں روپیہ ہار گیا تھا اور اب محض اپنی حسرت مٹانے کے لیے اسٹاک ایکسچینج جایا کرتا تھا۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ وہ ان چھوٹے موٹے جواریوں میں سے ہے جو 10-5 فرانک جیتنے کی امید میں ہر شام بہت آزمانے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں ایک اشارہ ووترا نے بھی دے دیا ہے موسیو گوریو کے بارے میں کہ وہ اپنی رقم جوئے میں ہار چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ جوا جو ہے یہ ایک خیر کی قدر ہے۔ پھر یہ فیصلہ ہوتا، یعنی آپ محنت کیے بغیر یا تو بہت سارا دھن کما لیں، یا محنت کیے بغیر بہت سا مال و زر آپ کھو دیں۔ اسی لیے جوا جو ہے وہ شر کی غمازی کرتا ہے کہ آپ بیٹھے بٹھائے اپنی جمع پونجی ہار دیں اور بیٹھے بٹھائے آپ بلینئر ہو جائیں، جس میں آپ کی محنت کا عمل دخل نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ چیز خیر کی چیز نہیں ہو سکتی، وہ چیز خیر کی علمبردار ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ وہ چیز شر کی ڈپکشن کرتی ہے۔ پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، شاید وہ امور داخلہ کی وزارت کا جاسوس ہے، مگر ووترا کی نظر میں وہ اتنا ہوشیار نہیں تھا۔
کہ جاسوسوں کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ یہاں ایک عام تصور یہ ہے کہ بہت ہی ذہین فتین انسان وزارت داخلہ میں جاسوس کے فرائض سر انجام دینے کے لیے کام کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنا موسیو گوریو کے بارے میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ بہت ذہین نہیں ہے، لہذا وہ وزارت داخلہ سے وابستہ نہیں ہے۔ چند ایک کا یہ بھی قیاس تھا کہ وہ ایک کنجوس آدمی ہے۔ دیکھیے، انسان جب کسی کے بارے میں کسی کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا تو وہ طرح طرح کی قیاس آرائیاں کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ قیاس آرائیاں حقیقت یا حقائق پر مبنی نہیں ہوا کرتی۔ وہ ایک کنجوس آدمی ہے، اس کے بارے میں یہ بھی قیاس آرائی تھی، جو بھاری سود پر تھوڑے عرصے کے لیے پیسے قرض دیتا ہے، یا یہ کہ وہ لاٹری کے ٹکٹ بیچ کر گزر بسر کرتا ہے۔ ان سب کے خیال میں گوریو جرائم کی پوشیدہ اور پر اسرار دنیا کا باشندہ اور طرح طرح کی اخلاقی کمزوریوں اور شرمناک معائب کا نچوڑ تھا۔ ظاہر ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے تمام لوگوں نے طرح طرح کے تصورات موسیو گوریو کی ذات کے ساتھ جوڑ دیے تھے، یا اس کے کردار کے ساتھ یا اس کے وصف کے ساتھ ان کا تعلق قائم کر دیا تھا، یا ان کا انسلاک قائم کر دیا تھا۔ بہرحال اس کی زندگی خواہ کیسی ہی بے عزتی کی سہی، انہیں اس سے اتنی بیزاری کبھی پیدا نہیں ہوئی کہ اسے باہر نکال پھینکنے کی فکر کرتے، کیونکہ وہ اپنا کرایہ باقاعدہ ادا کرتا تھا۔ پھر اس کے ہونے سے فائدہ بھی تو تھا، کسی کو غصہ آ رہا ہو تو اس پر اتار لیتا، ہنسی مذاق کو جی چاہ رہا ہو تو اسے ٹھٹول کر لیتا۔ اس کے بارے میں جو نظریہ سب سے زیادہ نامناسب معلوم ہوتا تھا اور جسے عام طور سے قبول بھی کر لیا گیا تھا، وہ مادام وودکے کا نظریہ تھا۔ اس کے خیال میں یہ شخص جسے وہ اتنا صحت مند، ہر طرح سے چاق و چوبند دکھائی دینے والا اور بیوی کو خوش رکھ سکنے کا اہل سمجھتی تھی، ایک برا اور عجیب قسم کے مذاق رکھنے والا انسان تھا۔ جن واقعات سے اس نے یہ رائے اخذ کی وہ یہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ مختلف واقعات سے مادام وودکے موسیو گوریو کے بارے میں ایک رائے قائم کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ناول نگار ان کی فہرست سازی کرتا ہے، مگر وہ فہرست سازی خود نہیں کرتا، وہ مادام وودکے کی آنکھوں سے اور مادام وودکے کے ذہن سے وہ فہرست سازی دکھائی گئی ہے۔ اس منحوس کاؤنٹس کی رخصتی سے چند مہینے پہلے، جو اتنی چالاک تھی کہ 6 مہینے اس کے سر پڑی کھاتی رہی، ایک دن صبح کو بیوہ ابھی اپنے بستر پر ہی تھی، یعنی مادام وودکے جو بیوہ تھی، کہ اس نے زینے میں ریشمی لباس کی سرسراہٹ اور ہلکے قدموں کی چاپ سنی۔ انداز سے یہ کوئی چست و چالاک جوان عورت معلوم ہوتی تھی، جو چپکے سے گوریوں کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، جس کے دروازے اس طرح چوپٹ کھلے تھے جیسے پہلے سے بات پکی ہو گئی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مفروضہ تھا جو مادام وودکے نے اپنے ذہن میں پیدا کر لیا تھا۔ اس مفروضے کا گوریوں کی زندگی کے ساتھ حقیقی طور پر کوئی تعلق نہیں تھا۔ موٹی سلوی یہ باورچن ہے، مادام وودکے کے بورڈنگ ہاؤس میں ملازم ہے۔ موٹی سلوی فوراً اپنی مالکہ کو اطلاع دینے پہنچی کہ ایک اتنی خوبصورت لڑکی جو نیک ہو ہی نہیں سکتی، دیویوں کے سے حسین لباس میں، بے داغ اونی جوتے پہنے، گلی میں سے نکل کے پھرتیلی مچھلی کی طرح باورچی خانے میں آئی تھی، اور اس لیے موسیو گوریو کا کمرہ پوچھا تھا۔ یہ ملاقات کافی دیر تک جاری رہی۔ مادام وودکے اور باورچن دونوں نے کان لگائے کہ دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ کئی الفاظ ان تک پہنچے جو نہایت مشفقانہ انداز میں کہے گئے تھے۔ موسیو گوریو اپنی خاتون کے ہمراہ باہر نکلا تو موٹی سلوی نے جھٹ اپنی ٹوکری سودا لانے کے بہانے سنبھالی تاکہ اس جوڑے کا تعاقب کر سکے۔ ظاہر ہے کہ یہاں بھی موسیو گوریو اور اس لڑکی کے مابین ایک فرضی رشتہ قائم کر لیا تھا، یعنی
मादाम वुडके जो बोर्डिंग हाउस की मालिक थी उसने भी, और उसके साथ जो मादाम वुडके के बोर्डिंग हाउस में बावर्चन थी यानी मोटी सिल्वी, उसने भी एक मफरूजा कायम कर लिया था मोसियो गोरियो और उस लड़की के रिश्ते को लेकर। अब वो उनके ताकू में चल पड़ती है एक बहाने से। मादाम उसने वापस आके अपनी मालिका से कहा, मोसियो गोरियो के पास कानून की सी दौलत होगी। जो वो लोग इस ठाठ से रहते हैं, जरा सोचो तो, सड़क के नुक्कड़ पर एक बड़ी शानदार गाड़ी खड़ी थी, वो लड़की उसमें सवार हो गई। उसी शाम खाने के दौरान में मादाम वुडके उठ के खिड़की के पास गई और गोरियो के ख्याल से पर्दा खींच दिया, क्योंकि सूरज की रोशनी ऐन उसकी आंखों में पड़ रही थी। जाहिर है यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या वो शानदार गाड़ी जिसके बारे में बावर्चन ने कहा था कि उस लड़की की थी, सवाल यह पैदा होता है क्या हकीकत में वो लड़की उस गाड़ी की मालिका थी या नहीं। बहरहाल उन्होंने तो यह तस्वुर कर लिया था कि वो शाहाना ठाठ बाट से रहने वाली लड़की है और एक गाड़ी की मालिकन भी है। मोसियो गोरियो, हुस्न तुम्हारे पीछे फिरता है, सूरज तक तुम्हारी तलाश में है। यह तंज किया है किसने? मादाम वुडके ने। उसने आज की मुलाकात की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम बड़े खुश मजाक हो। वाकई वो बहुत खूबसूरत थी। जाहिर है कि मादाम वुडके एक तरह के तेज तंज से काम ले रही थी। वो तो मेरी बेटी थी। मोसियो गोरियो अब मादाम वुडके को हकीकत बताता है, वो तो मेरी बेटी थी। लेकिन मादाम वुडके है कि ये हकीकत तस्लीम करने को तैयार ही नहीं है। उसने फखरिया अंदाज में कहा, जिसे बोर्डिंग हाउस में रहने वाले बूढ़ेपन की लाज रखने का एक ढोंग समझे। उस वाक़े के 1 माह बाद मोसियो गोरियो की बेटी फिर उसे मिलने आई। पहली मर्तबा वो सुबह का लिबास पहने थी और इस बार वो रात के खाने के बाद बाहर जाने के लिए तैयार होकर आई थी। बोर्डिंग हाउस में रहने वाले उस वक्त निशिस्त गाह में बैठे बातें कर रहे थे। उन्होंने देखा कि वो एक खूबसूरत, नाजुक अंदाम और नफीस सी लड़की है और इतनी शाइस्ता है कि बुड्ढे गोरियो जैसे आदमी की बेटी हो ही नहीं सकती। अब यह भी एक मफरूजा कायम कर लिया गया। अब वो औरतें हो गईं, मोटी सिल्वी बोली, जो उसे पहचान न सकी थी। चंद दिन बाद एक और लंबी सी खुश शक्ल लड़की आई, जिसका रंग गंदुमी, बाल सियाह और आंखें चमकदार थीं। उसने भी मोसियो गोरियो का पता पूछा। सिल्वी ने कहा, अब 3 हो गई। जाहिर है कि बावर्चन सिल्वी उनको पहचान नहीं पाई और वो तादाद में इजाफा करते चली गई। यह दूसरी लड़की जो पहली बार सुबह के वक्त अपने बाप से मिलने आई थी, कुछ दिनों बाद गाड़ी में डांस का लिबास पहने हुए आई। मादाम वुडके और मोटी सिल्वी ने हिसाब लगाया, ये 4 हुई, क्योंकि उस शानदार खातून में वो इस सीधे सादे कपड़ों वाली लड़की का शायबा तक ना पा सकी जिसे उन्होंने पहले देखा था। जाहिर है कि लिबास यानी जाहिरी शबाहत को देखकर वो पहचान ही नहीं पाई और उन्होंने तादाद बढ़ाकर 4 कर दी। गोरियो अब तक 1200 फ्रांक की रकम अदा कर रहा था और मादाम वुडके के लिए के ख्याल में ऐसे अमीर आदमी के लिए 4-5 औरतों का रखना एक कुदरती अम्र था। जाहिर है कि यह मादाम वुडके मफरूजात पर मफरूजात कायम किए जा रही थी। उसके नजदीक यह भी गोरियों की चालाकी थी कि उन्हें अपनी बेटियां बता के बाद टाल देता था। जाहिर है कि इंसान के अपने अंदर अगर कोई मनफी चीज मुतहर्रक हो तो वो दूसरों के बारे में भी इसी तरह के मनफी ख्यालात अपने जहन में पाल लेता है, जिस तरह के ख्यालात मादाम वुडके ने अपने जहन में पाल लिए थे। जाहिर है कि यह सिर्फ कोई एक मादाम वुडके नहीं है जो इस तरह के वस्फ की मालिक है। इस तरह की कई मादाम वुडके हो सकती हैं जो इस तरह के औसाफ की हामिल हुआ करती हैं। उनका मीजू वुडके में आना उसे नागवार न गुजरता था, लेकिन उन मुलाकातों से उसे पता चल गया कि गोरियो ने उससे बेइल्तिफाती क्यों बरती थी। चुनाचे दूसरे साल के शुरू से नौबत यहां तक पहुंची, यानी उसने अब ये मादाम वुडके ने अंदाजा लगा लिया
کہ موسیو گوریو نے مادام وودکے کے لیے بے التفاتی کا رویہ کیوں کر برتا تھا، اس کی محبت کو کیوں کر ٹھکرایا تھا؟ ظاہر ہے کہ مادام وودکے نے موسیو گوریو سے اپنی محبت کا اظہار براہ راست کیا بھی نہیں تھا، اور اب اس نے اپنے طور پر مادام وودکے نے مفروضہ قائم کر لیا کہ موسیو گوریو اس وجہ سے بے التفاتی برت گیا تھا۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ اسے منحوس بڈھا کہنے لگی، اور جب آخر کار گوریو اسے صرف 900 فرانک دینے لگا تو ایک دن جس وقت وہ انہی میں سے خاتون کو چھوڑ کر واپس آیا تو مادام وودکے نے ذرا تیکھے پن سے پوچھا کہ آخر تم میرے بورڈنگ ہاؤس کو کیا سمجھتے ہو؟ بڈھے گوریو نے جواب دیا کہ یہ تو میری بڑی بیٹی تھی۔ تمہاری کتنی درجن بیٹیاں ہیں؟ مادام وودکے نے ناراضی سے کہا۔ اب یہاں مادام وودکے نے نہ صرف ناراضی کا انداز اپنایا ہے بلکہ ایک طنز کا انداز بھی اپنایا ہے۔ تمہاری کتنی درجن بیٹیاں ہیں؟ میری تو صرف 2 بیٹیاں ہیں، اس نے ایسی خاکساری سے جواب دیا جیسے وہ کوئی تباہ حال آدمی ہو جسے غربت کی مجبوریوں نے ہر طرح کی ذلتوں کے لیے تیار کر دیا ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ بورڈنگ ہاؤس میں ایک ذلت آمیز زندگی کا سامنا کر رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ زندگی کی جبریت ہی تھی، کوئی بہت بڑی مجبوری ہی تھی کہ موسیو گوریو زندگی کی ایسی صورتحال سے سمجھوتا کر رہا تھا اور بورڈنگ ہاؤس میں ذلت آمیز زندگی گزارنے پر بھی اکتفا کیے ہوئے تھا۔ تیسرے سال کے آخر میں بڈھے گوریو نے اپنے اخراجات میں اور بھی کمی کر دی۔ وہ اب 4تھی منزل پر چلا گیا جہاں اسے 4500 فرانک ماہانہ ادا کرنا پڑتے تھے، یعنی آہستہ آہستہ اس نے کفایت شعاری کو بڑھانا شروع کر دیا۔ اس نے تمباکو پینا چھوڑ دیا، اپنے حجام کو رخصت کر دیا اور بالوں پر پاؤڈر لگانا بھی ختم کر دیا۔ جب وہ پہلی بار بلا پاؤڈر کے باہر آیا تو اس کی میزبان تعجب کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ظاہر ہے کہ اب اس کی جو ظاہری شباہت تھی اس کی حقیقت بھی نظر آنے لگی۔ اب اس کے بال سبز و سفید رنگ کے معلوم ہوتے تھے، اس کا چہرہ کسی پوشیدہ غم کے سبب روز بروز اداس تر ہوتا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ پوشیدہ غم ایسا غم تھا جو وہ کسی سے سانجھا نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے غم کو کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے غم میں کسی کو شریک کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس کے غم میں کوئی شریک ہونے کے لائق ہے، اور میز کے گرد بیٹھنے والوں میں سب سے زیادہ پژمردہ دکھائی دیتا تھا، سب سے زیادہ اداس، سب سے زیادہ اترا ہوا چہرہ موسیو گوریو کا ہوتا تھا۔ اب اس میں ذرا بھی شک نہیں رہا کہ بڈھا گوریو بد چلن آدمی ہے۔ ظاہر ہے کہ دوسروں نے موسیو گوریو کے بارے میں ایک راسخ تصور قائم کر لیا تھا جو کہ مفروضے پر مبنی تھا، جو کہ حقیقت کے بالکل برعکس تھا۔ اسے طرح طرح کی بیماریوں کا علاج کرانا پڑا ہے۔ اگر اس کی آنکھوں میں ابھی بینائی باقی ہے تو یہ کسی ڈاکٹر کی ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ اس کے بالوں کی گندی رنگت اس کی ہوسکاریوں اور ان دواؤں کا ثمرہ ہے جنہیں وہ اپنی رنگ رلیاں جاری رکھنے کے لیے استعمال کرتا رہا ہے۔ بیچارے بڈھے کی جسمانی اور دماغی حالت نے ان بے بنیاد کہانیوں کی تصدیق میں کافی مدد دی۔ جب اس کے کپڑوں کا اندوختہ ختم ہو گیا تو اس نے عمدہ لباس کی بجائے ایک سستا سا کپڑا خرید لیا۔ ظاہر ہے کہ بورڈنگ ہاؤس کے لوگوں نے وہی رائے موسیو گوریو کے بارے میں قائم کر لی جو رائے موسیو گوریو کے بارے میں مادام وودکے نے پہلے دن سے ہی، یعنی محبت کے رد عمل کے طور پر نفرت کی بڑھتی ہوئی سچویشن کے لے کر قائم کی تھی۔ اب بورڈنگ ہاؤس کے تمام لوگ بڈھا گوریو نہ صرف کہنے لگے بلکہ اسے ایک غلط انسان سمجھنے لگے۔ ظاہر ہے کہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ اب اس کا عمدہ لباس بھی سستے کپڑے کی نہج کو پہنچ گیا۔ اس کے جواہرات، سونے کی نسوار کی ڈبیا، زنجیر اور دوسرے زیورات بھی ایک ایک کر کے غائب ہونے لگے۔ اس نے اپنا بھڑکیلا نیلے رنگ کا کوٹ اور ایسے تمام کپڑے لاک کر دیے
تھے جن سے خوشحالی کا اظہار ہو۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی بڑے غم سے گزر رہا تھا اور بڑی تکلیف سے گزر رہا تھا، کسی بڑی کلفت کا اسے سامنا تھا، اور اب سردیوں میں ایک کھردرا سا بھورے رنگ کا اوور کوٹ، بالدار کپڑے کی واسکٹ، موٹی بھورے رنگ کی تنگ سی بنی ہوئی اونی برجس پہنتا تھا۔ وہ دبلا ہوتا چلا گیا، پنڈلیاں سکڑ گئیں، چہرہ جو ایک زمانے میں گول مٹول اور کھاتے پیتے تاجر کے سے اطمینان کی جھلک لیے تھا، اب بالکل مرجھا گیا۔ ظاہر ہے کہ کوئی تو غم ہے جو موسیو گوریو کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، اندر ہی اندر جس کی کاٹ اسے چیرے جا رہی تھی۔ پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں، جبڑا باہر نکل آیا۔ غرض کہ ریونو سینٹ جینیویو کی زندگی کے چوتھے ہی سال میں وہ پہلا سا آدمی باقی نہیں رہا۔ یہ نیک دل سویوں کا سوداگر جو 62 سال کے بجائے صرف 40 سال کا دکھائی دیتا تھا، یہ مضبوط اور آسودہ حال تاجر جس کے چہرے پر کچھ ایسی سادہ دلی اور تازگی برستی تھی کہ دیکھ کر ہنسی آتی تھی، جو ایسا زندہ دل نظر آتا تھا کہ سڑک پر چلنے والے اجنبی تک اسے دیکھ کر محظوظ ہوتے تھے، اور جس کی مسکراہٹ میں ابھی تک جوانی تھی، وہ اب بالکل احمق، مٹھو اور 70 سال کا بڈھا لگتا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں جو پہلے اتنی چمکدار تھیں اب دھندلی، اداس اور بھوری پڑ گئی تھیں، مرجھا کر سوکھ سی گئی تھیں، اور ان کے لال لال پپوٹوں سے خون رشتہ معلوم ہوتا تھا۔ لوگوں کو یا تو اس پر بے اختیار ترس آنے لگتا یا اسے دیکھ کر بھوچکے سے رہ جاتے۔ طب کے نوجوان طالب علم اس کے چہرے کی ساخت اور لٹکتے ہوئے نچلے ہونٹ کو دیکھ کر اسے چھیڑنے لگتے، اور جب کوئی توجہ نہ دیتا تو جھٹ یہ فتویٰ لگا دیتے کہ یہ آدمی تو آہستہ آہستہ بالکل فاتر العقل ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ جزیات نگاری ہے جس میں ایک 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 پہلو کو، ایک ایک پکچر کو لفظوں کے ذریعے متحرک انداز سے بنایا گیا ہے، تخلیق کیا گیا ہے۔ یہ ناول نگار کا آرٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ہے تو حقیقت نگاری، لیکن لفظوں کے ذریعے ایک ایک جز کی تصویر کشی کرنا، ایک ایک منظر کو دکھانا، یہ بھی بہرحال ایک ہنر ہے، اور یہ ہنر ایک طرح سے سبلائم پر پہنچا ہوا ہے۔ پیرس اور بورڈنگ ہاؤس کی زندگی اور اس زندگی کی ڈپکشن۔ موسیو گوریو کی زندگی کی المناکیاں۔ ظاہر ہے کہ موسیو گوریو آغاز میں تو سویوں کا تاجر تھا، لیکن جوا کھیلتے ہوئے اس نے اپنی تمام رقم ہار دی، اور ود دا پیسج آف ٹائم اسے نہ صرف بورڈنگ ہاؤس میں رہنا پڑا، لیکن یہ بھی ہوا اس کے ساتھ کہ وہ عمدہ لباس پہنتے پہنتے عام سے لباس کی طرف آ گیا۔ پہلے اس نے تیسری منزل پر جانا اپنے لیے گوارا کیا، پھر تیسری سے چوتھی منزل تک جانا گوارا کیا۔ اس طرح اس کی زندگی جو ہے وہ تبدیلی کے عمل سے دو چار نظر آتی ہے۔ اسی طرح یوجین راستیناک کی زندگی بھی مختلف المیوں کی ڈپکشن کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ سماجی حقیقت نگاری کے آئینے میں پیرس کی منظر نگاری کرنا ایک حقیقت نگار ہی کے قلم کی موجز بیانی ہو سکتی ہے، اور وہ زندگی کی نامیات کو، زندگی کے نامیاتی کرداروں کو جس طرح سے تمام تر جزیات کے ساتھ منصہ شہود پر لاتا ہے، یہ اسی کی کرشمہ کاری ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص کی زندگی کی المناکیوں کو دکھانے کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے دکھوں کو نہ صرف اپنے اندر جذب کرنا پڑتا ہے، نہ صرف ان کو محسوس کرنا پڑتا ہے، بلکہ کسی کے دکھ کو اپنے اوپر طاری کر کے محسوس کرنا ہوتا ہے، اور پھر جا کر جو ہے کسی کے دکھ کی ڈپکشن ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ناول نگار نے اسی انداز سے ڈپکشن کی ہے۔ مادام وودکے کو اس کے پدرانہ تعلقات پر ہمیشہ سے شک تھا۔ کس کے پدرانہ تعلقات پر ہمیشہ سے شک تھا؟ موسیو گوریو کے پدرانہ تعلقات پر۔
ظاہر ہے کہ اس کی بیٹیاں بورڈنگ ہاؤس میں اپنے والد موسیو گوریو سے ملنے کے لیے آیا کرتی تھی اور مادام وودکے انہیں شک کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی. سو ایک روز رات کو کھانے کے بعد مادام نے اس سے تنزیہ انداز میں پوچھا، اب وہ تمہاری بیٹیاں تم سے کبھی ملنے نہیں آتی؟ گوریو کو ایسا محسوس ہوا جیسے اسے تلوار کی نوک سے چرکا دیا گیا ہو. ظاہر ہے کہ گوریو کو بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا. کبھی کبھی آتی ہیں، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا. اوہو، تم اب بھی کبھی کبھی ان سے ملتے ہو؟ طلبہ چلائے. بابا گوریو زندہ رہا، لیکن بڈھے نے اس فقرے کو سنا ہی نہیں جو اس کے جواب پر کسا گیا تھا. اس کی حالت تو ایسی ہو گئی جیسے خواب دیکھ رہا ہو. ظاہر ہے کہ جب ایک انسان زندگی کے سچے کرب سے گزر رہا ہو، زندگی کی جبریت سے گزر رہا ہو، زندگی کے کرب ناکی سے گزر رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے دکھ خود ہی سہتا ہے. وہ دوسروں کے جملوں پر بھی کہاں دھیان دیتا ہے. اور دوسرے تو ظاہر ہے کہ حظ اٹھاتے ہیں. یعنی ایک انسان تکلیف میں مبتلا ہے تو کئی انسان اس کی تکلیف پر ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، لطف و انبساط کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اس کے کند ذہن ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں نے اس کیفیت کو بڑھاپے کی بے حسی پر مبذول کیا. اگر انہیں اصلیت کا اندازہ ہوتا تو وہ اس مسئلے سے بہت دلچسپی لیتے جو اس کی ذہنی اور جسمانی حالت سے ظاہر ہوتا تھا. لیکن یہ باتیں ان کی سمجھ سے بالا تر تھیں. ظاہر ہے جس پہ گزری اس کا ہر لمحہ تھا صدیوں پر محیط، پر کہانی درد کی کہنے میں ایک لمحہ لگا. ظاہر ہے کہ جس پر گزرتی ہے وہی اس کی شدت کو محسوس کر سکتا ہے. جن لوگوں پر اس طرح سے کوئی جب وہ تکلیف سے نہیں گزرے ہوتے تو وہ اس تکلیف کی شدت کو، دوسروں کی تکلیف کی شدت کو کیسے اور کیوں کر محسوس کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس پر گزر رہی تھی وہی اس شدت کو محسوس کر سکتا تھا. اگر انہیں اصلیت کا اندازہ ہوتا تو وہ اس مسئلے سے بہت دلچسپی لیتے جو اس کی ذہنی اور جسمانی حالت سے ظاہر ہوتا تھا. لیکن یہ باتیں ان کی سمجھ سے بالا تر تھیں. اگرچہ یہ معلوم کرنا کافی آسان تھا کہ گوریو کیا واقعی سوئیوں کا بیوپار کرتا تھا اور اس کے پاس روپیہ دراصل کتنا تھا، لیکن وہ بڈھے جنہیں اس کے بارے میں زیادہ تجسس تھا محلے سے باہر کبھی نکلتے ہی نہ تھے اور بورڈنگ میں اس طرح بند پڑے رہتے تھے جیسے چٹانوں پر سیپیاں. اور جہاں تک دوسروں کا تعلق ہے تو وہ محلے کے نکڑ سے ادھر نکلتے ہی پیرس کی زندگی کے چکر میں اس بری طرح پھنستے کہ بیچارے بڈھے کا جوہر جو ہر وقت ان کا تختہ مشق بنا رہتا تھا انہیں خیال تک نہ آتا. تنگ نظر بوڑھوں اور بے پروانوں. ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو بڈھے گوریو کے بارے میں جاننا تھا وہ ساحل سمندر پر پڑی ہوئی سیپیوں کی طرح تھے، یعنی بے جان تھے. یعنی وہ تو جیسے انسان تھے ہی نہیں، جیسے ان کے سینے میں دل تھا ہی نہیں. تنگ نظر بوڑھوں اور بے پرواہ نوجوانوں دونوں کے نزدیک بڈھے گوریو کے اس گونگے دکھ اور احمقانہ بے حسی کا ذہنی قابلیت اور دولت مندی کے ساتھ کو جوڑنا تھا. اور ان عورتوں کے بارے میں جنہیں وہ اپنی بیٹیاں کہتا تھا سب مادام وودکے کی رائے سے اتفاق رکھتے تھے. ظاہر ہے کہ مادام وودکے ان کو موسیو گوریو کی بیٹیاں نہیں سمجھتی تھی. بوڑھی عورتوں کو جنہیں شام کے وقت گپ شپ کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہوتا، ہر سوال کا کوئی نہ کوئی جواب ڈھونڈ نکالنے کی عادت پڑ جاتی ہے اور اس طرح ان کی منطق بڑی سخت گیر ہو جاتی ہے. چنانچہ مادام کہا کرتی، اگر بڈھے گوریو کی بیٹیاں اتنی امیر ہوتی جتنی یہ عورتیں معلوم ہوتی ہیں تو وہ کبھی میرے بورڈنگ ہاؤس کی چوتھی منزل پر 45 فرانک ماہانہ پر نہ پڑا ہوتا اور نہ فقیروں کی طرح چیتھڑے لگائے پھرتا. یہاں ناول نگار نے ایک طرح سے اپنے عہد کے پیرس کی خواتین کی نفسیاتی صورتحال کی بھی ڈپکشن کی ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں کس طرح ٹوہ لگانے
کے عمل سے گزرتی ہیں اور دوسروں کے بارے میں کس طرح طرح کی آراء قائم کر لیتی ہیں۔ ان فیصلوں کی تردید ہی کیسے ہو سکتی تھی؟ ظاہر ہے کہ مادام وودکے نے بھی اپنے طور پر سوچنا شروع کر دیا کہ اگر وہ لڑکیاں جو اتنی خوبرو ہیں اور اتنی شاہانہ انداز کی زندگی گزار رہی ہیں، اگر حقیقت میں گوریوں کی بیٹیاں ہوتی تو گوریو بورڈنگ ہاؤس میں کیوں کر آ کر رہتا اور پھر وہ بھی چوتھی منزل پر کیوں کر چلا جاتا؟ ان فیصلوں کی تردید ہی کیسے ہو سکتی تھی؟ چنانچہ نومبر 1819 کے آخر میں، یعنی جب اس ڈرامے کا آغاز ہوتا ہے، بورڈنگ میں رہنے والوں میں سے ہر ایک کی رائے بڈھے کے بارے میں نہایت صاف اور صریح تھی، اور وہ یہ کہ نہ تو کبھی اس کی کوئی بیوی تھی اور نہ بیٹی، اور اپنی بے اعتدالیوں کے سبب وہ کاہل وجود ہو کر رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اب تمام نے متفقہ طور پر ایک رائے قائم کر لی تھی کہ بڈھا گوریو ہے ہی اس کردار کا آدمی، یا ہے ہی اس وصف کا آدمی، اور اسی وصف کی وجہ سے وہ اس نہج کو پہنچا ہے کہ اسے بورڈنگ ہاؤس میں نہ صرف رہنا پڑا ہے بلکہ وہ ایک کرب کی سی زندگی سے گزر رہا ہے۔ پیرس کی زندگی کے بارے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پیرس ایک سمندر کی طرح ہے، جس کی تھاہ کا، جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا ناممکن نہیں تو کم از کم بہت مشکل ضرور ہے۔ ظاہر ہے کہ پیرس میں ایسے علاقے بھی ہیں جن کے بارے میں بالزک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہاں غربت بے انتہا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیرس کی زندگی اسی طرح پیچیدہ اور اسی طرح الجھاووں کا شکار ہے جس طرح سمندر میں ایک تھاہ ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، اور سمندر میں جس طرح اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی بھی ایک طرح سمندر کی طرح ہے، جو اپنی وسعت کے اعتبار سے اور جو اپنی گہرائی کے اعتبار سے ایک اور ہی طرح کا منظرنامہ پیش کرتی ہے۔ پیرس کی زندگی اور عام لوگوں کی زندگی میں غربت کی منظر کشی جس انداز سے ناول نگار نے کی ہے، ظاہر ہے یہ سمندر کی پاتال میں غواصی کرنے کے مترادف ہے۔ بالزک کے کرداروں کی سیرت نگاری سے ہمیں ان کی تقدیر کا پتہ چلتا ہے، ہمیں ان کی کلفتوں کا پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ طبقہ اشرافیہ کی زندگی تو فیشنیبل زندگی ہے، لیکن جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کی زندگی کس قدر کرب سے مملو ہے۔ زندگی کی جبریت یا تقدیر کی جبریت اور یوجین راستیناک اور موسیو گوریو کی زندگی میں جس طرح سے تقدیر نے پیچیدگیاں پیدا کی ہیں، جس طرح سے مقدر نے الجھاوے پیدا کیے ہیں، وہ بھی بالزک نہایت چابک دستی کے ساتھ دکھاتا چلا جاتا ہے۔ مادام وودکے کے یہاں روز آنے والوں میں ایک عجائب گھر کا افسر بھی تھا جو اپنے آپ کو بڑا ظریف سمجھتا تھا، وٹی سمجھتا تھا۔ اس کا خیال میں گوریو انسان نما کیڑا تھا، پوارے کو وہ شاہین کہتا تھا، اور گوریو کے مقابلے میں شریف اور معقول آدمی سمجھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں کچھ مستقل رہنے والے لوگ تھے اور کچھ باہر سے آ کر ایک وقت کا یا دو وقت کا کھانا کھانے والے لوگ تھے، اور انہوں نے بھی مادام وودکے کی رائے کو اپنی رائے بناتے ہوئے موسیو گوریو کو طنز و تضحیک کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اور ان لوگوں میں عجائب گھر کا ایک افسر بھی شامل تھا جس نے بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں مختلف آراء قائم کر رکھی تھیں۔ ظاہر ہے کہ اس نے موسیو گوریو کے بارے میں بھی ایک رائے قائم کر رکھی تھی، پوارے کے بارے میں بھی ایک رائے قائم کر رکھی تھی، اور وہ پوارے کو شریف اور معقول آدمی سمجھتا تھا اور گوریو کو وہ شریف اور معقول آدمی نہیں سمجھتا تھا۔ پوارے کے بارے میں اس کا نقطہ نظر یہ تھا کہ وہ اچھی طرح بات چیت تو کرتا تھا، اپنی سمجھ سے بھی کام لے سکتا تھا، اور کوئی بات کرے تو جواب بھی دیتا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جب وہ بولتا، یعنی پوارے جب بھی بات کرتا تو موضوع زیر بحث کے بارے میں کچھ بھی نہ کہتا، نہ عقل سے کام لیتا، نہ کسی بات کا جواب دیتا۔
ظاہر ہے یہ پوارے کے بارے میں بات نہیں ہے، یہ موسیو گوریو کے بارے میں بات ہے کہ موسیو گوریو کے بارے میں لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ وہ عقل سے کام نہیں لیتا اور نہ وہ کسی زیر بحث موضوع میں حصہ لیتا ہے اور نہ کسی کی بات کا جواب دیتا ہے، بلکہ اس کی تو عادت یہ تھی کہ دوسروں کے الفاظ کچھ عدل بدل کے دہرا دیا کرتا۔ بہرحال وہ بحث میں حصہ ضرور لیتا جس سے پتہ چلتا کہ وہ زندہ ہے اور اسے اپنے گرد و پیش کا احساس ہے۔ اس کے برخلاف اس افسر، یعنی عجائب گھر کے افسر کی بات میں کر رہا ہوں، اس افسر کے قول کے مطابق گوریو کا دماغ ہر وقت نقطۂ انجماد پر رہتا تھا، یعنی عجائب گھر کے افسر نے گوریو کے بارے میں یہ رائے قائم کر لی تھی کہ اس کا دماغ سٹیگننٹ ہے، سٹیٹک ہے، جم چکا ہے، اس کے دماغ میں ہلچل نہیں ہے، اتھل پتھل نہیں ہے اور زندگی کی کوئی اس میں رمک دمک نہیں ہے، لہذا وہ کسی بھی موضوع زیر بحث موضوع میں حصہ اسی لیے نہیں لیتا اور نہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے۔ یوجین دی راستیناک اس وقت پیرس واپس آ چکا تھا اور اس کی ذہنی کیفیت ایسے عام نوجوانوں کی سی تھی جنہیں اپنی غیر معمولی قابلیت کا احساس ہو۔ ظاہر ہے کہ یوجین ایک ایسا طالب علم ہے جو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جنوب کے علاقے سے پیرس میں آیا ہے، یا جن کے اندر مشکل حالات نے اپنے ساتھ والوں پر سبقت لے جانے کی وقتی تحریک پیدا کر دی ہو۔ یوجین کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر معمولی قابلیت رکھنے والا نوجوان ہے اور قانون کی تعلیم حاصل کرنے آیا ہے، اور وہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھی گھڑی لے کر جانے والا ہے، یعنی اچھا وقت لے کر جانے کی نیت سے آیا ہے۔ قانون کے طلباء کو ابتدائی امتحانوں کے لیے اتنی کم محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ یوجین کو پہلے سال پیرس کے مناظر اور دوسری دلچسپیوں سے لطف اندوز ہونے کا کافی موقع ملا۔ دیکھیے، آغاز میں ایک بات کا میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ بالزک کے والد کو بھی جب پیرس میں آنا پڑا تھا تو بالزک کے والد کی بھی ایسی ہی کیفیت تھی جس طرح کی یوجین دی راستیناک کی کیفیت ہے کہ وہ جو پیرس کی روشنیاں ہیں، جو پیرس کی چکا چوند ہے، وہ ان میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ یوجین کو پہلے سال پیرس کے مناظر اور دوسری دلچسپیوں سے لطف اندوز ہونے کا کافی موقع ملا، یعنی پیرس کی خارجی زندگی میں غواصی کرنے کا موقع ملا۔ ایک ایسے طالب علم کے پاس جو پیرس جیسے شہر کی زندگی کا بغور مطالعہ کرنا چاہے، ذرا بھی فالتو وقت نہیں ہوتا، وہ ہر تھیٹر کا ایک ڈرامہ دیکھتا ہے، شہر کی ساری بھول بھلائیوں کا چکر لگاتا ہے، اچھے برے ہر محلے کی سیاحی کرتا ہے، سیاحت کرتا ہے، دارالخلافے کی زبان، عادات و اطوار اور وہاں کے مخصوص لذائذ سے وہ پوری واقفیت حاصل کر کے بالکل وہیں کا باشندہ بن جانا چاہتا ہے۔ یہ وہ ڈیزائر ہے جو سوشل ڈسلوکیشن کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک دور دراز کے علاقے کا انسان جب کسی مرکزی یا بڑے شہر کوسموپولیٹن سٹی میں آتا ہے تو وہ اپنی پرانی زندگی کی کچھ اقدار اپنے ساتھ تو رکھتا ہے، لیکن وہ ایک طرح سے سائیکولوجیکل ڈسلوکیشن کا بھی شکار ہوتا ہے اور دوسری طرح سے وہ سوشل ڈسلوکیشن کا بھی شکار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے خواب اور اس کی آرزوئیں بڑھ جاتی ہیں، اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور وہ اس طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہے جس طرح سے طبقہ اشرافیہ کے لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کے خواب دیکھتا ہے کہ طبقہ اشرافیہ یا فیشنیبل لوگوں کی طرح کی زبان بولے، ان کی طرح کی عادات اپنائے اور ان کی طرح کے زندگی میں طور طریقے اختیار کرے۔ ساتھ ہی ساتھ اسے پڑھائی سے بھی دلچسپی ہوتی ہے اور عجائب خانوں میں جو نوادرات بھرے پڑے ہیں ان سے بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سوشل سائیکولوجیکل ڈسلوکیشن کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ نئی روشنیاں ایک انسان کو اس کی آنکھوں کو خیرہ تو کرتی ہیں اور وہ ان نئی روشنیوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اندر ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے، ایک تجسس ہوتا ہے جو اس طرف ان کو لے کر جاتا ہے کہ وہ نئی روشنیوں کو دیکھ سکے، ان کا نظارہ کر سکے، ان کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکے۔
طالب علم اپنی تعلیم کے اس دور میں عجیب عجیب حماقتوں میں گرفتار ہوتا ہے، یعنی یوجین دی راستیناک، اور وہ اسے بڑی دل فریب نظر آتی ہیں۔ کالج کا کوئی پروفیسر اس کا ہیرو بن جاتا ہے، جسے تنخواہ ہی اس بات کی ملتی ہے کہ اپنے آپ کو طالب علموں کی ذہنی سطح کے مطابق ڈھال لے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ایک طرح سے تن سے کام لیا گیا ہے کہ پروفیسر طالب علم کی ذہنی سطح پر ہی ہمیشہ اپنے آپ کو رکھتا ہے، وہ اسکالرلی طالب علموں کو کچھ نہیں دیتا یا فلسفیانہ انداز سے وہ تفکر نہیں کرتا۔ تھیٹر کی پہلی قطار میں بیٹھنے والی عورتوں کے سامنے طالب علم بار بار گلوبند ٹھیک کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ تھیٹر کی پہلی قطار میں بیٹھنے والی فیشنیبل طبقہ اشرافیہ کی خواتین اسے ہونٹ کرتی ہیں، ان سے وہ متاثر ہوتا ہے اور ان کو متاثر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور بن بن کے بیٹھتا ہے۔ اس طرح وہ آہستہ آہستہ شہر سے واقف ہونے لگتا ہے، اس کا کچا پن دور ہوتا جاتا ہے اور اس کی نظروں میں زندگی کا افق پھیلنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو اس کا دیہی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے وہ شہری صورتحال میں گھل مل سا جاتا ہے۔ آخر اسے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سماج میں سب انسان برابر نہیں ہوتے، یعنی وہ یہ جان لیتا ہے کہ سماج کی جدلیات کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ سماج کی جدلیات یہ ہے کہ سماج طبقاتی سلسلوں سے بھرا پڑا ہوتا ہے، اور یوجین دی راستیناک اس صورتحال سے بخوبی واقف ہو جاتا ہے، بلکہ سطح کے اوپر سطح چلتی چلی جاتی ہے۔ تیسرے پہر کی چمکیلی دھوپ میں شانزلے لیزے کی طرف جو گاڑیاں نکلتی ہیں، انہیں شروع میں تو وہ تعریف اور پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے اور پھر ان کی حسرت میں مرنے لگتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ظاہری چکا چوند ہے جو اس کے اندر ایک طرح کی للک پیدا کرتی ہے، اور اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ چیز وہ کس طرح حاصل کرے، یا وہ ساری زندگی کی تعیشات، زندگی کی مراحت اس کے پاس کیوں کر نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک للک اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ سب کچھ پانے کے لیے اور خواب دیکھنا شروع کرتا ہے۔